اشفاق احمد صاحب زاویہ میں فرماتے ہیں، جب وہ اٹلی سے نئے نئے واپس آئے تھے تو ان کے سر پہ یہ دھند سوار تھی کہ وہ جیسے تیسے جسے وزڈم آف ایسٹ کہا جاتا ہے اسے اکٹھا کریں۔ اس سلسلے میں مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر کونوں خدروں میں ان کو جانا پڑتا۔ خاص طور پر انہوں نے ایسے ڈیرے تلاش کیے جہاں پر بابے لوگ رہتے تھے۔ یہ لفظ اشفاق احمد کے منہ سے بار بار سنا جاتا ہے۔ وہ حضرت سائیں اور حضرت شاہ صاحب کے ڈیرے پر جاتے تھے اور ان سے اس علم کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے جو علم کتاب میں موجود نہیں تھا۔ انہیں اس چیز میں کافی دلچسپی ہونے لگی، لیکن ان کے جو ساتھی اور ادیب تھے وہ اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک پڑھا لکھا سیانا آدمی اتنی دور سے ہو کر آیا ہے، دوسرے ملک سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے اور کس طرح کے بیہودہ کاروبار میں لگ گیا ہے۔ ان کو اشفاق احمد صاحب کے بابے کے ڈیرے پر جانے سے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ ان کے خلاف کالم بھی لکھتے تھے۔ اشفاق احمد صاحب کی بیوی بھی بہت ناراض ہوئی کہ یہ کس طرح کا کام کرنے لگ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اشفاق احمد صاحب چھپ چھپا کے ان ڈیروں پر جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں شام کے وقت ڈیرے پر گیا، وہاں پر مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو وہ بابا جی بھی ان کے ساتھ ہی جماعت میں کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آدمی روتا چیختا چلاتا ہوا آیا، کہنے لگا جلدی چلو، یونس کو تو مرض الموت ہو گیا، اس کا گھنگرو بج رہا ہے، وہ مرنے کے قریب ہے، اس نے کہا ہے کہ بابا جی کو بلا لاؤ، وہ میرے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھیں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نماز پڑھ رہے تھے تو بابا جی نے مجھے کوہنی ماری کہ بیٹا نیت توڑ دو۔ نماز پڑھتے ہوئے نیت کیوں توڑی جائے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن انہوں نے کہا نیت توڑ دو تو میں نے توڑ دی۔ انہوں نے جیسے کہا میں کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، کہنے لگے دیکھو اعلان ہو گیا ہے، ایک آدمی مشکل میں ہے، پہلے اس کی مشکل دور کی جانی چاہیے، پھر آ کر ہم نماز پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، کیونکہ نماز کی قضا ہے، خدمت کی قضا کوئی نہیں۔ کوئی آدمی سائیکل سے گر جائے، زخمی ہو جائے، آپ کہیں میں مغرب پڑھ آؤں پھر آ کر اٹھاتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں۔ اشفاق احمد صاحب نے کہا یہ بات میرے لیے بالکل نئی تھی اور عجیب تھی۔ خیر وہ اس شخص کے گھر گئے اور وہاں سے ہو کر واپس آئے۔ جب وہ رکشے سے اترے تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رکشے والے کو کچھ پیسے دیے، اس کے کوئی 3 روپے 80 پیسے بنتے تھے، میں نے اس کو 4 روپے دے دیے اور میں یہ سمجھا کہ میں نے بہت بڑا مارکا مارا ہے۔ تو بابا جی نے پوچھا پت پیسے دے دیے؟ میں نے کہا ہاں جی دے دیے۔ کہنے لگے کتنے دیے؟ میں نے کہا 4 روپے۔ تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس کے 3 روپے 50 پیسے یا 80 پیسے بنتے تھے، میں نے اسے 4 دے دیے۔ انہوں نے کہا تمہیں 5 دے دینے تھے۔ میں نے کہا 5؟ مجھے بہت حیرانگی ہوئی کہ 5 کیوں دے دوں؟ میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے کہ تسی بھی تا دتے وچوں دینے سی، تسی کیڑے پلیوں دینے سی، مطلب کہ خدا کے دیے ہوئے پیسوں میں سے دینے تھے، کون سے اپنی جیب سے ادا کرنے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بات نے مجھے تھوڑا سا جھنجھلایا، میں نے اس کو عقلی طور پر سمجھا لیکن ایموشنلی وہ میرے اندر نہیں اتری۔ میں اس بات کے بارے میں بارہا سوچتا رہا، غور کرتا رہا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ اسی سے اگلے دن ان کے ایک دوست ابن انشا جو کہ کراچی سے آئے تھے وہ ان کے گھر پہنچے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ اشفاق احمد گھر پر نہیں ہیں تو انہوں نے سوچا کہ وہ ضرور ڈیرے پر ہوں گے،
चनाचा वो एक डंडा लेकर डेरे पर पहुंच गए कि आज तो इशफाक अहमद को समझाऊंगा कि ये काम ठीक नहीं है। इशफाक अहमद कहते हैं कि उनके दोस्त इब्ने इंशा और नून मीम राशिद साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत मरऊब थे। वो हमेशा बातें करते थे कि पाकिस्तान में या गांव में कुछ भी नहीं है, वो लोग बहुत पीछे रह चुके हैं, जबकि देखो टेक्नोलॉजी में अमेरिका और दूसरे मुल्क कितनी तरक्की कर गए हैं कि हर काम बग़ैर इंसानों की इन्वॉल्वमेंट के होता जा रहा है। वहाँ के डाक खानों में ऑटोमेटिकली सारे लेटर्स सॉर्ट कर दिए जाते हैं और टिकटों की मोहरें भी लग जाती हैं। नोट गिनने वाली मशीनें हैं। लेकिन इशफाक अहमद जो थे वो कहते हैं कि मुझे दूसरा इल्म ज़्यादा मुतासिर करता था। इब्ने इंशा वहाँ पर खड़े रहे और जब इशफाक अहमद वहाँ से बाहर आए तो पूछने लगे कि यहाँ पर ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा इल्म है जो तुम्हें किसी किताब में, किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलता। मैंने कहा, इंशा कुछ खास नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे सामने से गुज़रती हैं जो बहुत मुख्तलिफ होती हैं। इब्ने इंशा कहने लगे, क्या? उसने कहा कि देखो, कल हम गए थे और इस तरह रिक्शे का किराया अदा किया। और उसने वो सारी बात बताई कि बाबा जी ने फिर बाद में उन्हें क्या जवाब दिया। उस बात को सुनकर इंशा जी खामोश हो गए। इशफाक अहमद कहते हैं कि इब्ने इंशा शायर आदमी थे, उनकी रूह बहुत प्यारी थी, तो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि इतनी अच्छी बात है और वो सुनकर उसको इग्नोर कर दें। इशफाक अहमद कहते हैं कि कोई 2 महीने के बाद जब वो कराची गए इंशा जी के दफ्तर उनसे मिलने, तो इंशा जी बैठे काम कर रहे थे। इधर उधर की बातें की, बहुत खुश थे कि इतने में एक लड़की आई। उसकी सेहत बहुत ख़राब लग रही थी। उसने एक लेटर इंशा जी को दिया। इंशा जी ने वो खत लेकर पढ़ा और उस लड़की को अपने दराज में से 300 रुपये निकाल कर दे दिए। वो लड़की शुक्रिया कहकर चली गई। जब वो लड़की चली गई तो इशफाक अहमद ने इंशा जी से पूछा, इंशा जी ये कौन थी? इंशा जी कहने लगे कि पता नहीं कौन थी। तो फिर मैंने पूछा कि तुमसे पैसे लेने आई थी और तुमने 300 रुपये दे दिए, लेकिन तुम उस लड़की को जानते नहीं। तो इंशा जी कहने लगे कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये ख़त है और उसमें लिखा था, मोहतरम इंशा साहिब, मैं आपकी कालम बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ और उनसे बहुत खुश होती हूँ। मैं यहाँ पर लियारी में एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ और मेरी 130 रुपये तनख्वाह है। मैं और मेरे बाबा एक खोली में रहते हैं जिसका किराया 160 रुपये हो गया है। हम वो अदा नहीं कर सकते और आज वो बंदा हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक रहा है। अगर आप मुझे 160 रुपये दे दें तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आपको अदा कर दूंगी। मैं कराची में किसी और को नहीं जानती सिवाय आपके, वो भी आपके कॉलम की वजह से। इशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने इंशा जी को कहा, ओए बेवकूफ़ आदमी, उसने तुझसे 160 रुपये मांगे थे और तूने 300 दे दिए। तो इंशा जी कहने लगे, मैंने भी तो दित्तों में से दिया है, मैंने कौन सा पल्ले से दिया है। इंशा जी को ये बात बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई थी। ये नसीबों की बात है, यानी जो मेरी समझ में नहीं आई थी वो इंशा जी के समझ में आई थी। इसी तरह इशफाक अहमद कहते हैं कि कोई 8 महीने बाद मेरी दोबारा इंशा जी से मुलाकात हुई। वो लाहौर आए तो कहने लगे, वो जो फ़लसफ़ा तेरे बाबा का है ना, बड़ा खौफनाक है और बहुत बड़ा है, मैं तो उससे बाहर ही नहीं निकल सकता। मैंने कहा, क्यों? तो इंशा कहने लगे, मैंने उस लड़की को 300 रुपये दिए थे तो मेरी जान अजाब में पड़ गई। मैं टोक्यो एक मीटिंग अटेंड करने गया था, वहाँ मुझे यूनेस्को से ख़त आया कि तुम्हारे $1000 हमारे पास पड़े हैं, वो बताएं हम आपको कहाँ भेजें। मैंने उसके जवाब में लिखा, मैं चूँकि सरकारी मुलाजिम हूँ और सरकारी हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, इसलिए मेरी गवर्नमेंट ने मुझे TADA दे दिया है।
تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری طرف سے ان سارے پارٹیسپینٹ کو تحفے میں دی گئی رقم ہے۔ تو میں نے فوراً خط لکھا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، وہیں رکھنا۔ اس زمانے میں ڈالر کے وہی حالات تھے جو آج کل چل رہے تھے۔ میں نے کہا میں وہاں آ کر لے لوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے اندر اندر میرے پاس پیسوں کی اتنی یورش ہو گئی کہ ایسی جگہ سے آنے شروع ہو گئے کہ جہاں سے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 2 سال تک کی یہی کیفیت رہی۔ پھر 2 سال کے بعد انشا جی اشفاق احمد سے ملنے ان کے گھر آئے اور کہنے لگے تم نے یہ مجھے بہت بری بات بتائی ہے، میں اتنا تنگ آ گیا ہوں، اس سے اتنے پیسے میرے پاس آنے لگے ہیں کہ میں بھرتا نہیں ہوں، اب میں نے دینے بند کر دیے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ میرے سامنے کوئی تڑپ کر مر جائے کہ میں کچھ نہیں دیتا تو یہ عذاب ہے، دیتے میں سے دیتے جاؤ، آتے جاتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے اس کا علم؟ تو میں نے کہا کہ اس کا علم تو مجھے بھی نہیں ہے، میں ابھی پوچھ رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوتی ہے۔ تو اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات زندگی میں عجیب و غریب دیکھی کہ اگر آپ دیتے ہیں تو وہ لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس لوٹ کر واپس آتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اسی طرح مجھے حضرت مجدد الافسانی جو کہ بہت سخت اصولی بزرگ تھے، ان کی ایک بات یاد آ گئی۔ میں ان کی یہ بات کبھی بھی نہیں بھولتا۔ انہوں نے فرمایا جو شخص تجھ سے مانگتا ہے اس کو دے، کیا یہ تیری انا کے لیے کم ہے کہ کسی نے اپنا دستے سوال تیرے آگے دراز کیا؟ بڑے آدمی کی کیا بات ہے۔ اس سلسلے میں حدیث بھی ہے اور وہی سچ چشمہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں اور عجیب و غریب انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو حقدار ہے اس کو بھی دے اور جو ناحق کا مانگنے والا ہے اس کو بھی دے، تاکہ تجھے جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے، کیونکہ ہم کو کیا ناحق کا مل رہا ہے یہ اللہ پاک کی مہربانیاں ہیں، کرم ہے، اور ہمیں اس کا شعور نہیں کہ ہمیں کہاں کہاں ناحق مل رہا ہے۔ اشفاق احمد صاحب اسی طرح فرماتے ہیں کہ ایک ہمارے ماڈل ٹاؤن میں ایک کلی گھر تھا، بہت اچھا امیر دین کلی گھر ہمارا بہت پیارا تھا، وہ برتن وغیرہ کلی کرتا تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو مولوی صاحب نے مسجد میں اعلان کیا کہ امیر علی فوت ہو گیا ہے، اس کی دعا کروانی ہے، مغرب کے بعد علاقے کے سب لوگ بلاک میں اکٹھے ہوں۔ تو ہم ابھی کچھ پڑھ ہی رہے تھے کہ ایک لڑکا آ گیا اور اس نے آ کر کہا جی میرا والد تو بہت بیمار ہے، اس نے امیر علی کلی گھر کے لیے دعا بھیجی ہے۔ تو ہم نے کہا دعا بھیجی کیا ہوتا ہے؟ دعا تو آدمی آ کر کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرا والد اس کلی گھر کا بہت پرانا اور پکا دوست تھا، میرے والد بیمار ہیں اور وہ چل پھر نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی دعا بھیجی ہے۔ ہم نے کہا کہ کیا دعا لے کر آیا ہے؟ ہم لوگ گٹھلیاں وغیرہ پڑھ رہے تھے، اٹھ کے ایک آدمی نے باہر دیکھا تو لڑکا ٹریکٹر لے کر آیا تھا، پیچھے ٹرالا تھا، اور اس کے باپ نے 2 بوری گندم، آٹا، 1 بوری چاول، گڑ کا پورا ایک گٹھا اور اس قسم کی چیزیں تھیں۔ کبھی اس قسم کی باتیں سوچنے کا، دینے کا، بیچنے کا، یعنی درویش کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میری ایک بہو ہے، بڑی اچھی، پیاری اور نیک، اس کو خیال آیا کہ کچھ خیرات کرنی چاہیے، لیکن اس کو خیرات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا۔ اب کیا کریں؟ خیر وہ اپنا پرس لے کر اور اس میں کچھ پیسے ڈال کر جھگیوں میں کوارٹرز میں چلی گئی، وہاں جا کر کھڑی ہو گئی تو ایک بی بی آئی اس کے پاس، اس نے کہا لڑکی کس کام سے آئی ہو؟ اس نے کہا میں آئی ہوں آپ لوگوں سے ملنے، تو میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا تم اناڑی معلوم ہوتی ہو؟ کہنے لگی ہاں جی۔ تو وہ کہنے لگی ٹھہر جاؤ میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ تو وہ جھگیوں میں سے ایک کرسی کھینچ کے لے آئی اور کہنے لگی اس پر بیٹھ جاؤ۔
हमें 4-5 हदीसें सुनाओ, 10-12 नेक बातें सुनाओ, हमें अच्छे तरीके से रहने की तालीम दो और फिर 1-1 रुपया हमें पकड़ा जाओ। इसी तरह सारी बीवियां आती हैं, नेकी भी सिखाती हैं, यही उनका करैक्टर है और इसी तरह से ये होता है। आप भी इसी तरह करिए।